گزشتہ آسمانی کتابوں میں حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ۔ قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی گزشتہ آسمانی کتابوں میں آپ کے حسن و جمال اور اوصاف حمیدہ کے چرچے فرما دیے تھے، اور گزشتہ امتوں کے علماء سے پختہ وعدہ بھی لیا تھا کہ وہ انہیں چھپائیں گے نہیں، بلکہ خوب وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا المسلمین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ آپ وہاں ایک دن لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، قریب ہی ایک یہودی عالم کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ میں کوئی کتاب پکڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ پر نظر پڑی تو کہنے لگا، صف لنا ابا القاسم، ہمیں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بتائیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال بیان کیا۔ جب آپ خاموش ہوئے تو وہ خود اپنی کتاب سے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا بیان کرنے لگا کہ ان کی چشمان اقدس ایسی ہیں، ریش مبارک ایسی ہے، دہن پاک و گوش عالی وقار ایسے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہذہ واللہ صفاتہ، قسم بخدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا یہی ہے۔ وہ کہنے لگا، فإنی اجد هذه الصفة فی سفر آبائی، یعنی ہمارے ہاں نسل در نسل یہ کتاب منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے، اس میں ان کا یہ سراپا موجود ہے۔ اس نے اپنی کتاب سے یہ بھی بیان کیا کہ ان کی ولادت حرم یعنی مکہ مکرمہ میں ہوگی، پھر ہجرت کر کے دوسری جگہ یعنی مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے اور اسے بھی حرم بنا دیں گے، وہاں کے انصار کا تعلق فلاں خاندان سے ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا وہی ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ یہودی عالم کہنے لگا، فإنی اشہد انہ نبی وانہ رسول اللہ الی الناس کافۃ فعلی ذلک احیا وعلیہ اموت وعلیہ ابعث ان شاء اللہ، یقیناً میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی ہیں، وہ تمام انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، میں اسی عقیدے پر زندہ ہوں، اسی پر مروں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر میرا حشر ہوگا۔ اسی طرح دیگر متعدد احادیث و روایات میں ہے کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کریمہ اور حسن اقدس کا ذکر پہلی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ موجود تھا۔ قرآن کریم میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے وعدہ لیا کہ تم ضرور اسے یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو لوگوں سے بیان کرنا اور چھپانا نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ مفسرین نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے علماء تورات و انجیل پر واجب کیا تھا کہ ان دونوں کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے جو دلائل اور آپ کے اوصاف مذکور ہیں وہ لوگوں کو اچھی طرح وضاحت کر کے سمجھا دیں اور ہرگز نہ چھپائیں، مگر انہوں نے اس عہد کو پورا نہ کیا، رشوتیں لے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو چھپایا اور لوگوں کے سامنے واضح نہ کیا۔ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے گزشتہ امتوں اس قدر وضاحت کے ساتھ اس نے بے مثال و اوصاف حمیدہ بتائے گئے اور ان سے چرچا کرنے کا وعدہ لیا گیا، تو ہم امتیوں کو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا کس قدر چرچا کرنا چاہیے۔